يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے چھٹی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ 5ویں ایپیسوڈ میں یہ سورہ نمسکار کے متعلق بات ہوئی تھی اور یہ ثابت کیا گیا تھا کہ سورہ نمسکار قرآن کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سیریس تھے، اس کو سمجھیں کہ سورج ہو یا چاند ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے متعلق اس سے سمبندھت کوئی دھارنائیں غلط نہ بنا لی جائیں۔ اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اور اسی دن یہ اتفاق ہوا کہ سورج گرہن لگ گیا۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب کہ کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج ماتم کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اتفاق ایسا تھا کہ ایک طرف حضرت ابراہیم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور سورج گرہن کا معاملہ بھی سامنے تھا، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو حضرت محمد کے بیٹا چونکہ انتقال کر گئے ہیں اس لیے سورج ماتم کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریس لیا کہ کہیں یہ غلط دھارنا مسلمانوں میں چلی نہ جائے۔ اس غلط دھارنا اور اس اندھ وشواس سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک اسپیچ دی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی 2 نشانیاں ہیں بہت ساری نشانیوں میں سے، اس لیے جب تم یہ دیکھو کہ سورج یا چاند کے گرہن کا معاملہ سامنے ہے تو تم اللہ کے لیے نماز پڑھو، کیونکہ اصل تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ سورج بنایا اور یہ سورج کا گرہن کا مسئلہ جو ہے وہ ایک نئی چیز تمہارے سامنے لا رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں تم نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی طاقت کا تصور کر کے اپنا محاسبہ کرو، یہ تھا کہنے کا مسئلہ۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف 1045 حدیث نمبر 1045 میں آپ اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اس اندھ وشواس کا ایک فائدہ بھی مل سکتا تھا۔ کہتے کہ دیکھو تم ہمیں تسلیم نہیں کرتے ہو، ہماری بات نہیں مانتے ہو، ہماری سچائی پہ تمہیں شک ہے، لیکن میرے گھر میں جب ایک حادثہ ہوا ہے تو اس حادثہ کا ماتم سورج بھی منا رہا ہے۔ ایسے وقت میں لوگ متاثر ہوتے، پربھاوت ہوتے، لیکن آپ تو اللہ کے سچے نبی تھے، غلط معاملہ کو پھیلا کر کے اپنا کام بنانے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کا یہ ماننا تھا کہ صحیح مقصد کے لیے اس راستہ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصل مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کے بیچ غلط دھارنائیں اور اندھ وشواس جگہ نہ پالے، اس لیے آپ نے اس کو سیریسلی بچایا۔ اور ایسے غم کے معاملے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو تو آپ کس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اس کیفیت میں رہتے ہوئے بھی آپ نے سب سے پہلی فرصت میں یہ کام کیا کہ لوگوں کو اس اندھ وشواس سے بچایا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ صرف کسی دباؤ کے تحت سورج کے سامنے سر جھکا لے اور سنسکرتی کے نام پہ اسے ایکسیپٹ کر لے۔ یہ ایک اندھ وشواس ہے۔ اگر یہ سنسکرتی میں اس نے کوئی جگہ بنا لیا ہے تو سنسکرتی کو پیوریفائی اور صاف کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس اندھ وشواس کے ساتھ سنسکرتی کو آگے چلانے کی ضرورت ہے۔ یہ غور کرنے کا مسئلہ ہے۔ اور میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو ایگزامپل دیا تھا اس ایگزامپل کے ذریعے، بلکہ اور بھی ایگزامپل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنے بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ ایک غلط بات کو صرف سنسکرتی کے نام پہ تھوپا نہیں جا سکتا ہے،
ورنہ اس سے संस्कृति کی तरक्की होने के बजाय संस्कृति के अंदर जुल्म आ जाएगा, गलतियां आ जाएगी, अंधविश्वास आ जाएगा, और फिर ये अंधविश्वास इंसानों को यहाँ तक पहुँचाता है कि ख़ुद अपनी बहुओं को सिर्फ इस गम में कि मेरा बेटा मर गया है, बहू की लाश पे जला दिया जाता है। तो इस अंधविश्वास को लाने से पहले ये रोशन पहलू को सामने ला दीजिए, ये इंसानियत पर एक एहसान होगा। और जब आर्गूमेंट की इस मजबूती को वो लोग देखेंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग ये समझ पाएंगे कि मुसलमानों का जो दावा है या मुसलमान जो मजबूती से इस पर कायम है, तो इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है, और इस लॉजिकल रीज़न को रहते हुए हमें इस बात का हक़ नहीं पहुंचता है कि मुसलमानों को इसके ख़िलाफ़ चलने पर मजबूर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।